أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت خیر و سلامتی سے اسے مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے بعد مزید اسلامی کتب پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی کتاب پڑھنے میں آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دن کتاب التوحید مناسب رہے گی، اور دوسرے دن آئینہ ایام تاریخ، جس کا عربی میں نام ہے حقبۃ من التاریخ، یعنی کہ تاریخ کا ایک زمانہ، اس کے اوپر نگاہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے سے لے کر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کے جو امور ہیں، ان کے اوپر ایک نگاہ، اور ان ایام میں کیا کچھ ہوتا رہا، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحابہ کرام پہ کیا کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب کیا ہے۔ تو کافی قیمتی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں کتابیں بہت قیمتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی دلچسپی لیں گے ان دو کتابوں میں، اور پہلے کی طرح وقت دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں، وقت میں برکتیں ڈالے۔ تو اب آتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ آج جو مسئلہ نمبر ہے شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں سے جو مسئلہ نمبر ہے وہ ہے 156، اور یہاں پہ فرما رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ: وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَن يَقُولَ فُلَانٌ صَاحِبُ سُنَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ سُنَّةٍ لَا يُقَالُ لَهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ حَتَّى تَجْتَمِعَ فِيهِ السُّنَّةُ كُلُّهَا۔ کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی صاحب سنت ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، سنت کو اپنانے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ جان لے کہ اس میں سنت کی تمام خصلتیں جمع ہو چکی ہیں۔ لا یقال لہ، اس کے بارے میں نہ کہا جائے کہ وہ صاحب سنت ہے، اس کے بارے میں نہ کہا جائے کہ وہ سنی ہے، اس کے بارے میں نہ کہا جائے کہ وہ اہل حدیث ہے، اس کے بارے میں نہ کہا جائے کہ وہ سلفی ہے، یہاں تک کہ اس میں ہر طرح کی سنت جمع ہو جائے، ہر اعتبار سے سنت جمع ہو جائے۔ بڑی اہم گفتگو ہے امام بربہاری رحمہ اللہ کی طرف سے۔ تو امام بربہاری یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کو تزکیہ دیں گے، کس کی آپ ستائش کریں گے، کس کی آپ تعریف کریں گے، کس کے بارے میں آپ تحسین پہ مشتمل الفاظ اور کلمات کہیں گے۔ تو کہتے ہیں آپ اسی کا تزکیہ کریں اور اسی کو آپ سنی قرار دیں جس میں سنت کے تمام امور جمع ہو چکے ہوں، سنت کے معاملے میں ہر لحاظ سے وہ کامیاب اور پاس ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ عملی لحاظ سے غلطیاں ہوں،
لیکن عقیدے کے اعتبار سے اور منہج کے اعتبار سے اس میں وہ تمام امور پائے جاتے ہوں جن کا ہونا ضروری ہے عقیدے کے اعتبار سے اور منہج کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ آپ اس میں چند چیزیں دیکھیں اور ان کی بنیاد پہ آپ اسے سنی قرار دے دیں، درست عقیدے کا حامل قرار دے دیں، جب کہ اس میں کئی بدعات بھی موجود ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں امام بربہاری؟ ولا یحل، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لرجل مسلم، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے کیا جائز نہیں ہے مسلمان آدمی کے لیے؟ ان یقول، کہ وہ کہے فلان صاحب سنہ، کہ فلاں آدمی صاحب سنت ہے، سنی ہے، درست عقیدے کا حامل ہے، اہل حدیث ہے، حتی یعلم منہ انہ قد اجتمعت فی خصال سنہ۔ یہ الفاظ آپ کسی کے بارے میں اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ جان نہ لیں اس کے بارے میں کہ بے شک اس میں سنت کی خصلتیں جمع ہو گئی ہیں، اکٹھی ہو گئی ہیں، سنت کی ہر خصلت، درست عقیدے کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لا یقال لہ، اس کے بارے میں نہ کہا جائے صاحب سنہ، یعنی کہ اس شخص کے بارے میں نہ کہا جائے صاحب سنہ کہ وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تجتمع فیہ سنت کلھا، اس میں سنت ہر اعتبار سے جمع ہو جائے، ہر لحاظ سے وہ عقیدے میں ٹھیک ہو۔ تو جو اہل سنت والجماعت کے اصولوں کا اہتمام کرتا ہے، انہیں اپناتا ہے، وہ صاحب سنت ہے، وہ سنی ہے۔ لیکن اگر کسی میں کوئی بڑی بدعت پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس لقب کا اور اس تزکیے کا، اس ستائش کا، اس تحسین کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس میں چھوٹی بدعت پائی جاتی ہے، لیکن چھوٹی بدعتیں بہت سی پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ اسے بھی صاحب سنت نہیں کہیں گے، سنی نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں وقال عبد اللہ ابن المبارک، امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، یہ کون ہے امام عبداللہ بن مبارک؟ یہ بہت بڑے امام ہیں، 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کا بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے علمی دنیا میں۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اصل اثنین و سبعین ہون اربعۃ اہوا، اثنین و سبعین کا معنی کیا ہوا؟ 72، اثنین 2، 70 70، تو 2 اور 70 درمیان میں واو ہو گئی، یعنی کہ 70 اور 2، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ 72، یعنی 72۔ ہون کا معنی کیا ہے؟ خواہش نفس، خواہش نفس کی پیروی کرنا، مراد یہاں پہ ہون سے کیا ہوگا؟ بدعت، گمراہی۔ تو عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ 72 بدعتوں کی بنیاد، 72 گمراہیوں کی بنیاد، 72 گمراہ فرقوں کی بنیاد، اربعۃ اہوا، 4 بدعتیں ہیں، 4 گمراہیاں ہیں، 4 گمراہ فرقے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک اپنا تبصرہ کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، اور یہ آپ بتا چکا ہوں 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری صدی ہجری میں انہوں نے جو گمراہ فرقے دیکھے، جو بدعتیں دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 72 فرقے ہیں تو 72 فرقوں کی بنیاد 4 فرقے ہیں، اور 72 فرقوں کا لفظ استعمال کر کے شاید وہ اشارہ کر رہے ہیں اس حدیث کی طرف
جسے امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی کہ 72 جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقوں کی بنیاد، 72 بدعتوں کی بنیاد اربعۃ اہوا، 4 بدعتیں ہیں، 4 گمراہ فرقے ہیں۔ فمن هذه الاربعۃ اہوا انشعبت هذه الاثنان وسبعون ہوا، ان 4 گمراہ فرقوں سے نکلے ہیں 72 فرقے، ان 4 بدعتوں سے نکلی ہیں 72 بدعتیں، ان 4 گمراہیوں سے نکلی ہیں 72 گمراہیاں، یعنی کہ 72 گمراہ فرقوں کی بنیاد 4 گمراہ فرقے ہیں۔ تو یہ 4 گمراہ فرقے کون سے ہیں جن میں سے مزید گمراہ فرقے نکلے؟ کہتے ہیں امام بروہاری القدریہ والمرجئہ والشیعہ والخوارج۔ نمبر 1 القدریہ، تقدیر کے منکر، تقدیر کو صحیح معنوں میں نہ ماننے والے، والمرجئہ، اور مرجئہ ایمان کے معاملے میں غلطی کرنے والے، یہ کہنے والے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وشیعہ، اور تیسرے نمبر پہ شیعہ، یعنی کہ آل بیت سے محبت کرنے میں غلو کرنے والے، حد سے آگے نکل جانے والے، اور آل بیت کو معصوم قرار دینے والے، اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ خلافت کے حقدار صرف اور صرف یہی ہیں، اور ان کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے، انہیں کافر قرار دینے والے، انہیں ظالم قرار دینے والے، ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کا انکار کرنے والے، والخوارج، چوتھے نمبر پہ خوارج، پہلے نمبر پہ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، دوسرے نمبر پہ مرجئہ ایمان کے معاملے میں غلطی کرنے والے، تیسرے نمبر پہ شیعہ جو صحابہ کرام اور آل بیت کے معاملے میں غلطی کرنے میں زیادہ مشہور ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ والخوارج، اور خارجی لوگ، خوارج کی شہرت کیا ہے؟ نمبر 1، حکمران اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے اسے کافر قرار دینے والے، اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ چونکہ یہ کافر ہے اس لیے اسے طاقت کے بل بوتے پہ، قوت کے زور پہ اقتدار سے ہٹایا جائے، اقتدار سے محروم کیا جائے، اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمانوں کو بھی کافر قرار دینے والے، چوری کرنے والا ان کے نزدیک کافر ہے، بدکاری کرنے والا ان کے نزدیک کافر ہے، سود لینے والا ان کے نزدیک کافر ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، چوری کرنے والے، سود لینے والے، بدکاری کرنے والے، لیکن کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، فاسق و فاجر ہیں۔ تو امام عبداللہ بن مبارک نے وعدے کر دیا کہ یہ 4 فرقے جو ہیں یہ باقی گمراہ فرقوں کی بنیاد ہیں۔ تو یہ گفتگو جو کی ہے امام عبداللہ بن مبارک نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کی ہے، ورنہ ان کے بعد اور بھی کئی گمراہ فرقے سامنے آئے، اور جو بنیاد ہیں کئی اور گمراہ فرقوں کی، مثال کے طور پہ فلسفی لوگ، صوفی لوگ، اور اس قسم کے دیگر گمراہ فرقے۔ امام بربہاری کہتے ہیں فمن قدم، اب پہلے تو عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا امام بربہاری نے کہ یہ 4 فرقے گمراہی کی بنیاد ہیں، بدعات کی بنیاد ہیں، اس کے بعد بتانے لگے ہیں کہ آپ ان 4 گمراہ فرقوں کی گمراہیوں سے، بدعتوں سے
کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور کس کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ان 4 بدعتوں سے، گمراہیوں سے محفوظ ہے؟ تو کہتے ہیں فمن قدم ابا بکر وعمر وعثمان وعلیا علی جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يتكلم في الباقين الا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع اوله وآخره۔ فمن قدم، پس جو آگے کرے، فوقیت دے، فضیلت دے، ترجیح دے ابو بکر و عمر و عثمان کو اور جناب علی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب پہ، تمام صحابہ کرام پہ، ولم یتکلم فی الباقین، اور نہ کلام کرے، نہ گفتگو کرے باقی صحابہ کرام کے بارے میں، الا بخیر، مگر خیر کے ساتھ، ایسی گفتگو جو خیر پہ مبنی ہو، ودعا لہم، اور ان کے لیے دعا کرے، ان کے صحابہ کرام کے لیے دعا کرے، فقد خرج من التشیع، تو وہ نکل گیا شیعیت سے، اولہ و آخرہ، شیعت کے پہلے مقام سے بھی وہ نکل گیا، آخری مقام سے بھی نکل گیا، یعنی کہ مکمل طور پہ وہ شیعت سے نکل گیا، یعنی کہ وہ شیعت سے بری ہے، لا تعلق ہے، ثابت ہو گیا کہ اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیعہ لوگوں کی غلطی کیا ہے، اور یاد رہے کہ شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حمیتی، مددگار، شیعان علی، جناب علی کے حمیتی، جناب علی سے محبت کرنے والے۔ الحمدللہ ہم سب جناب علی سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ ہم جناب علی سے محبت کو ایمان کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں، ان سے بغض و عداوت کو منافقت کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب علی سے محبت میں غلو کرنا، انہیں نبی کے درجے پہ رکھنا یا نبی سے افضل سمجھنا، یا انہیں اللہ رب العزت کی صفات دینا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم قرار دینا، عالم الغیب قرار دینا، یہ خطرناک ہے، یہ غلط عقائد ہیں۔ یا یہ کہنا کہ وہ ابو بکر و عمر و عثمان سے افضل تھے، یا خلافت ان کا حق تھا اور انہوں نے چھین لیا، تو یہ عقائد نہایت خطرناک ہیں۔ تو امام بربہاری بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں شیعیت سے۔ تو ایک ہوتی ہے شیعیت، ایک ہے رافضیت۔ بعد والے ائمہ کرام نے رافضیت اور شیعیت میں فرق کیا ہے۔ رافضی اسے کہا گیا جو جناب ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے، ان کو ظالم قرار دے یا کافر قرار دے یا مرتد قرار دے یا انہیں برا بھلا کہے۔ اور شیعہ جو ہے یہ شروع کے زمانوں میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جناب علی سے خاص طور پہ محبت کرنے والے لوگ، اور جناب علی کو جناب عثمان سے افضل سمجھنے والے لوگ۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے شیعیت اتنی خطرناک نہیں تھی، لیکن بعد میں شیعیت رافضیت کے معنی میں ہو گئی۔ تو یہاں پہ امام البہاری کہہ رہے ہیں فمن قدم ابا بکر، قدمہ آگے کرنا، یعنی کہ جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے آگے رکھے، ان پہ فوقیت دے، ان پہ ترجیح دے۔ اور یہاں پہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ علی کا لفظ کئی نسخوں میں نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا پھر کہ جو ابو بکر عمر و عثمان کو تمام صحابہ کرام پہ ترجیح دے، اور جناب علی کا لفظ یہاں پہ ہونا
یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہونا بھی ٹھیک ہے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ یعنی کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو دیگر تمام صحابہ کرام پہ ترجیح دے اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں نہ کلام کرے، نہ گفتگو کرے، مگر خیر کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، تو وہ شیعیت سے نکل گیا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جناب علی کا یہاں پہ نام نہ لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان کو ترجیح دے دیگر تمام صحابہ کرام پہ، بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو جناب علی پہ ترجیح ہوگی۔ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْبَاقِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں نہ کلام کرے، نہ گفتگو کرے، مگر خیر کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام کو کافر قرار دینا جرم، صحابہ کرام کو برا بلا کہنا جرم، ادنا سے ادنا صحابی کو برا بلا کہنے کی، کافر قرار دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ حدید سے معلوم ہوتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے وعدہ کیا ہے حسنہ کا، سب سے اچھی چیز کا، یعنی کہ جنت کا۔ تو آپ رافضیت سے اور شیعیت سے پاک کب قرار پائیں گے؟ جب آپ ابو بکر، عمر، عثمان اور جناب علی کو تمام صحابہ کرام پہ ترجیح دیں، افضل سمجھیں، افضل قرار دیں، اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں خیر کے انداز میں کریں، اچھے انداز سے کریں۔ وَدَعَا لَهُمْ، اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ ان پہ لعنتیں بھیجیں، لعنتیں صحابہ کرام پہ بھیجنا یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ لیکن جو ان چار صحابہ کرام کو باقی صحابہ کرام سے افضل مانے اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو ایسی کرے جو خیر پہ مبنی ہو اور ان کے لیے دعا بھی کرے، فقط خرجت، تحقیق وہ نکل گیا، من التشیع، شیعیت سے، اولہ و آخرہ، شیعیت کی اول درجے سے بھی نکل گیا، آخری درجے سے بھی نکل گیا، یعنی کہ مکمل طور پہ شیعیت سے وہ نکل گیا، شیعیت سے وہ پاک ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِرْجَاءِ كُلِّهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، اور جو یہ کہے کہ ایمان قول و عمل ہے، ایمان نام ہے قول، کہنے کا، وعمل، اور عمل کرنے کا، یزید بڑھتا بھی ہے، وینقص کم بھی ہوتا ہے، تو جو یہ کہے فقد خرج، تو تحقیق وہ نکل گیا، وہ پاک ہو گیا، من الارجاء کلہ اولہ وآخرہ، ہر قسم کے ارجاء سے، ارجاء کے پہلے درجے سے بھی پاک ہو گیا، آخری درجے سے بھی پاک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرجیہ میں سے نہیں ہے، وہ ارجاء سے پاک ہے۔ ارجاء کس کو کہتے ہیں؟ ارجاء کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لیٹ کر دینا، پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا۔ تو مرجیہ وہ لوگ جو عمل کو ایمان سے پیچھے کر دیتے ہیں، یعنی کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اصل میں مرجیہ لوگ کئی طرح کے ہیں۔ سب سے خطرناک مرجیہ وہ ہیں جن کو جہمی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے اللہ رب العزت کو پہچان لینے کا، جس نے رب کو پہچان لیا وہ مومن ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون مومن تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب مومن، کیونکہ آپ کے یہ چچا یہ بھی اللہ رب العزت کو پہچانتے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرجیہ کا عقیدہ کتنا خطرناک ہے، کہ جس نے دل کے ساتھ رب کو پہچان لیا بس وہ مومن ہو گیا، یعنی کہ زبان سے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، تو یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ مرجیہ میں سے ایک گروہ وہ ہے جن کو کرامیہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا، اور ان کی بات بھی غلط ہے۔ ایمان کی یہ تعریف غلط ہے، کیونکہ اس تعریف کا مطلب یہ ہوگا کہ منافق سارے کے سارے مومن تھے، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ اور مرجیہ میں سے ہیں ماتریدی اور اشاعرہ۔ ماتریدی اور اشاعرہ یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں ایمان کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ دل سے آپ اس بات کو سچا جانیں، درست جانیں کہ اللہ رب العزت رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، زبان سے اقرار کریں نہ کریں آپ مومن ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیں مرجیہ میں سے فقہا، مرجیۃ الفقہا، یعنی کہ وہ مرجیہ جو فقہا میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار کا، یعنی کہ جو دل میں اللہ کو پہچان لے، اللہ پہ یقین رکھے، فرشتوں پہ یقین رکھے، آخرت پہ یقین رکھے، زبان سے اقرار کر لے تو وہ مومن ہے۔ آپ نوٹ کریں گے یہ چاروں گروہ جو ہیں مرجیہ کے، جہمی اور کرامی اور ماتریدی اور اشاعرہ اور یہ جو آخری مرجیۃ الفقہا ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ایمان کی تعریف کرتے ہوئے عمل کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہم جو اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ہمارے نزدیک ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق۔ دل کے ذریعے آپ رسولوں کو سچا مانیں، فرشتوں پہ یقین رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، آخرت پہ یقین رکھیں، تقدیر پہ یقین رکھیں، اور زبان سے اقرار بھی کریں، اور پھر عمل کر کے دکھائیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوں، آپ روزے رکھتے ہوں رمضان کے، تو یہ ہے ایمان اہل سنت کے ہاں۔ اور اہل سنت کے ہاں جو ہے ایمان جو ہے وہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ جب آپ کا دلی یقین اللہ پہ بڑھے گا، فرشتوں پہ بڑھے گا، آخرت پہ بڑھے گا، تو آپ کا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ اور جب کبھی آپ اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کریں گے، آپ کا یقین بڑھ نہیں رہا، تو آپ کا ایمان پھر نہیں بڑھے گا۔ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا، اور میرے جیسے گناہگار کا اور کسی ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا، اور ادنا سے ادنا صحابی کا اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا، اور ابو بکر صدیق کا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے ایمان کا لیول سب سے اوپر، پھر صحابہ کرام، ان میں سے خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر بعد کے لوگ۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں، اور جو کہے ایمان قول اور عمل ہے، یعنی کہ زبان سے ماننا، اقرار کرنا، گواہی دینا، وہ عمل اور عمل کر کے دکھانا، یزید، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ ایمان قول عمل اور ان کے ساتھ ساتھ یزید بڑھتا ہے، وینقص اور کم ہوتا ہے، فقد خرجا، تو ایسا شخص نکل گیا من الارجاء کلہ، ہر طرح کے ارجاء سے، اولہ و آخرہ،
ارجاء کے اول درجے سے بھی نکل گیا، ارجاء کے آخری درجے سے بھی نکل گیا، اس میں کسی قسم کا ارجاء نہیں، ارجاء سے پاک ہے، بچ گیا ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری ومن قال الصلاۃ خلف کل بر وفاجر والجہاد مع کل خلیفۃ ولم یر الخروج علی السلطان بالسیف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اولہ وآخرہ۔ اور جو یہ کہے کہ نماز پڑھی جائے گی ہر نیکوکار حکمران کے پیچھے اور فاجر حکمران کے پیچھے، اور جہاد ہوگا ہر خلیفہ کے ساتھ، اور وہ سلطان کے خلاف تلوار کے ذریعے خروج کو بغاوت کو جائز نہ سمجھے، اور ان کے لیے یعنی کہ حکمرانوں کے لیے دعا کرے بالصلاح ٹھیک ہونے کی، فقد خرجہ تو ایسا آدمی نکل گیا من قول الخوارج خوارج کے قول سے، ان کے عقیدے سے، اولہ و آخرہ خوارج کے عقیدے کے پہلے درجے سے بھی نکل گیا، آخری درجے سے بھی نکل گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو سنی ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سلفی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، اس کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ حکمران جیسا بھی ہو، جب تک مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ نیک ہو، داڑھی مونڈتا ہو یا داڑھی اس کی نہ ہو۔ داڑھی مونڈے گا تو وہ گنہگار ہے، لیکن آپ اس گناہ کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے پیچھے محلے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری ومن قال، اور جو یہ کہے کہ الصلاۃ خلف کل بر وفاجر، نماز ہوگی ہر نیکوکار اور فاجر کے پیچھے، والجہاد، اور جہاد ہوگا مع کل خلیفۃ ہر خلیفہ کے ساتھ، یعنی کہ وہ خلیفہ چاہے نیک ہو، متقی ہو یا گنہگار ہو۔ ولم یر الخروج علی السلطان بالسیف، اور جو بادشاہ کے خلاف، حکمران کے خلاف تلوار کے ذریعے خروج کو، بغاوت کو جائز نہ سمجھے، ودعا لهم بالصلاح، اور حکمرانوں کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا کرے، فقد خرج، تو تحقیق وہ نکل گیا، من قول الخوارج خارجیوں کے قول اور عقیدے سے، اولہ اس کے اول درجے سے بھی، و آخری اور اس کے آخری درجے سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوارج کے عقیدے سے مکمل طور پہ پاک اور صاف ہے۔ تو میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کل کے سلفی رفع الیدین کے معاملے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مانتے ہوں، اور وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ حکمران کی بات سنو، اطاعت کرو، مانو، تو ان احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہوں۔ غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں۔ تو یہاں پہ 4 نشانیاں ذکر کی ہیں امام بربہاری نے اس شخص کی جو خوارج کے عقیدے سے بچا ہوا ہے۔ نمبر 1، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا ہر حکمران کے پیچھے، چاہے حکمران نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ نمبر 2، وہ جہاد کرنے والا ہوگا ہر خلیفہ کے ساتھ، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ یہ خلیفہ جو ہے چونکہ اس نے کبیرہ گناہ کر لیا ہے تو اب یہ کافر ہو گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کروں گا، نہیں، ایسا خطرناک عقیدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ولم یرا، اور نہیں رائے رکھے گا الخروج علی السلطان، حکمران کے خلاف خروج کی، بغاوت کی، بالسیف تلوار کے ذریعے۔ جو سلفی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، وہ حکمران کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھے گا، طاقت کے ذریعے اس کو اقتدار سے محروم کرنے کو جائز قرار نہیں دے گا۔ ودعا لهم بالصلاح، بلکہ ان کے لیے دعا کرے گا، لانتے نہیں بھیجے گا، حکمران کو گالیاں نہیں دے گا، بلکہ ان کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے،
یا اللہ ان کو راہ راست پہ لے آ، یا اللہ ان سے دین کا کام لے۔ فقط خرجہ، تو ایسا آدمی جو ہے جو یہ چار چیزیں اپنا لے وہ نکل گیا خوارج کے عقیدے سے، اول ہی اس عقیدے کے اول درجے سے بھی نکل گیا، آخری درجے سے بھی نکل گیا، وہ پاک صاف ہے اس غلط عقیدے سے۔ ومن قال، اور جو یہ کہے المقادیر کلھا، ہر طرح کی تقدیر من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، خیرھا، تقدیر میں سے جو خیر والا معاملہ ہے وہ بھی، وشرھا، اور جو تقدیر میں سے شر والا معاملہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ مجھے شفا ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، مجھ سے نیکی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ نے لکھ رکھی ہے، مجھے ہدایت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، گمراہ ہو جاؤں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو ہر طرح کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور تقدیر کے چار مرتبے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک العلم، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ نمبر دو الکتابہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے وہ سب کچھ لکھوا دیا تھا جو بعد میں ہونے والا تھا، اللہ کو معلوم بھی تھا علم، والکتابہ، اور اللہ نے لکھوا بھی دیا تھا۔ نمبر تین المشیہ، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، ممکن نہیں کچھ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو جائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے القدریہ کی غلطی کا، القدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ، ان کی غلطی کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور بظاہر یہ عقیدہ آپ کو بڑا پیارا لگے گا، لیکن یہ عقیدہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ برائی کا خالق کوئی اور ہے، خالق ایک نہ ہوا کئی خالق ہو گئے، اور وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے گناہ کا خود خالق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، نیکی ہو یا برائی۔ تو چار مرتبے ہوئے تقدیر کے، العلم، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم پہلے سے رکھتے ہیں، الکتابہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ رکھا ہے اور دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، المشیہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کافر بن جائے اللہ کو بے بس کر کے، اللہ کو عاجز کر کے، اللہ کو لاچار کر کے، ایسا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ الخلق، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر انسان کا بھی اور انسان کے اعمال کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے نیکی کرنے نہ کرنے کا، گناہ کرنے نہ کرنے کا۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں المقادیر کلھا، سب تقدیریں من اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، خیرھا و شرھا، تقدیر کا وہ حصہ جسے ہم خیر کہتے ہیں اور تقدیر کا وہ حصہ جسے ہم شر کہتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یضل، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں آیت نمبر 5 میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نے کب ٹیڑھا کیا؟ جب وہ ٹیڑھے ہوئے۔ تو جو یہ عقائد اپنا لے،
فقد خرج من قول القدریہ، وہ نکل گیا منکرین تقدیر کے قول سے، عقیدے سے، ان کو اس سے بچ گیا، اس سے محفوظ ہو گیا۔ اولی و آخری، قدریوں کے عقیدے کے اول درجے سے بھی وہ محفوظ ہو گیا اور آخری درجے سے بھی۔ وہو صاحب سنہ، اور ایسا آدمی صاحب سنت ہے، سنی ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ گفتگو امام بربہاری رحمہ اللہ کی علامات بتائی ہیں کہ آپ کس کو سنی قرار دیں گے، کس کو اہل حدیث قرار دیں گے، کس کو درست عقیدے کا حامل قرار دیں گے، اور کون گمراہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 157 امام بربہاری کہتے ہیں وَبِدْعَةٌ ظَهَرَتْ، اور ایک بدعت ظاہر ہوئی، ہِیَ کفر باللہ العظیم، یہ بدعت اللہ جو عظمتوں والا ہے اس کے ساتھ کفر ہے۔ کہتے ہیں ایک بدعت سامنے آئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، اور اتنی خطرناک یہ بدعت ہے کہ یہ اللہ عظمت والی اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ وَمَنْ قَالَ بِهَا، اور جو اس بدعت کا عقیدہ رکھے، اس کا قائل ہو، فَهُوَ کافر، تو وہ کافر ہے، لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سی بدعت ہے جی یہ کہ جو کفر پہ مشتمل ہے؟ کہتے ہیں من یؤمن بالرجعۃ، جو ایمان لائے عقیدہ رجعت پہ، تو یہ آدمی جو ہے یہ کافر ہے۔ اور اس کی گمراہی کیا ہے، اس کی بدعت کیا ہے، اس کا کفر کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ رجعت ہوگی۔ رجعت رجوع سے ہے، واپس ہونا، لوٹنا، پلٹنا۔ کیا مراد ہے اس عقیدے سے؟ اس عقیدے سے مراد یہ ہے کہ رافضی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمارا 12واں امام، جس کو امام مہدی وہ کہتے ہیں، محمد بن حسن العسکری، یہ غار سے نکلے گا، یہ سامنے آ جائے گا، اور ادھر سے جناب علی رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل میں سے جو خلیفہ گزرے ہیں، مثال کے طور پہ جناب حسین، جناب حسن، زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ الکاظم، یہ سب کے سب دنیا میں واپس آئیں گے۔ دوسری جانب جو کفر کے سردار ہیں، نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو بھی واپس لایا جائے گا، اور اس قسم کے دیگر جو ہیں ان کو واپس لایا جائے گا۔ تو پھر جناب علی اور ان کی اولاد میں سے جو امام گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، وہ ان کو سزائیں دیں گے، ان کو عذاب دیں گے۔ تو یہ ہے عقیدہ رجعت، جو بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رافضی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ عقیدہ تو تمہاری کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کئی آیتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے فلاں آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ مثال کے طور پہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، یہ آیت کا نمبر ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ الم تر الی الذین، یعنی کہ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ایک آدمی جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، 100 سال وہ
مردہ رہا پھر اللہ نے اسے زندہ کیا. یہ آیت نمبر ہے 259 259. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ کے ہاں پایا جاتا ہے, آپ ہمیں کیوں غلط قرار دیتے ہیں. ایسے ہی یہ آیت ہے 243 243. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے, موت کے ڈر سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ, وہ مر گیا. ثم احیاہم, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو یہ ایسے 2-3 واقعات آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ لوگ فوت ہوئے پھر واپس ان کو زندگی ملی, دوبارہ زندہ کیا گیا. تو کہتے ہیں آپ ہمیں عقیدہ رجت کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں جبکہ قرآن میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جو موجود ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا, ہم نے مان لیا, لیکن عام اصولوں سے وہ ہٹ کر ہے. عام اصول یہ ہے کہ جو دنیا سے گیا واپس نہیں آئے گا. اب آپ عام اصولوں سے ہٹ کر کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کی دلیل دیں. کس نے آپ کو بتا دیا کہ جناب علی دوبارہ دنیا میں آئیں گے, جناب حسن و حسین دوبارہ دنیا میں آئیں گے, زین العابدین دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو امام بربہاری وعدے کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے, یہ کفر پہ مبنی ہے, یہ ایسی بدعت ہے جو کفریہ بدعت ہے. کہتے ہیں بدعت ظاہرت, اور ایک بدعت ظاہر ہوئی, ہی کفر باللہ العظیم. یہ بدعت کیا ہے؟ اللہ عظیم کے ساتھ کفر ہے. ومن قال بها فهو کافر, اور جو اس بدعت کو اپنا لے, اس کا عقیدہ رکھے, اس کا قائل ہو جائے, وہ کافر ہے. لا شک فیہ, امام بربہاری کہتے ہیں اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کیا بدعت ہے جی؟ من یؤمن بالرجعۃ, جو ایمان لائے رجعت پہ, ویقول, اور یہ کہے کہ علی بن ابی طالب, کہ علی بن ابو طالب حی, زندہ ہیں, وسیرجع قبل یوم القیامہ, اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. ومحمد بن علی, اور محمد بن علی بھی زندہ ہیں اور واپس آئیں گے. محمد بن علی کون سے ہیں؟ یہ محمد بن علی بن حسین بن علی, جو ابو جعفر الباقر کے لقب سے معروف ہیں. ابو جعفر الباقر, امام باقر کہا جاتا ہے جن کو. یہ فوت ہوئے ہیں 114 ہجری میں, 114. آگے کہتے ہیں وجعفر بن محمد, اور جعفر بن محمد بھی زندہ ہیں اور یہ بھی واپس آئیں گے. جعفر بن محمد کون ہے جی؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی, جو پہلے امام گزرے ہیں, ان کے بیٹے. پہلے کیا تھے؟ محمد بن علی, اور یہ کون ہے؟ جعفر بن محمد, ان جعفر بن محمد بن علی. تو یہ کس لقب سے معروف ہیں؟ امام جعفر صادق کے لقب سے معروف ہیں. اور رافضی جن کو 12 امام کہتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہیں. ان میں سے ہر ایک ان 12 اماموں کا حصہ ہے. اور وہ 12 اماموں سے کیا مراد لیتے ہیں؟ 12 خلیفہ. یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر تو ظالم حکمران اور خلیفہ تھے, تو خلافت پہلے نمبر پہ حقدار تھے. خلافت کے کون؟ جناب علی, پھر حسن رضی اللہ عنہ, پھر حسین رضی اللہ عنہ, پھر زین العابدین, اور پھر ان کی نسل میں سے آگے یہ امام ابو جعفر باقر اور امام جعفر صادق. اور اس کے بعد کیا امام بربہاری کہتے ہیں؟ وہ موسیٰ ابن جعفر, اور موسیٰ بن جعفر بھی. یہ کون ہے؟ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی ابو الحسن. یعنی کہ یہ موسیٰ بن جعفر بیٹے ہیں امام جعفر کے, امام جعفر بیٹے امام محمد کے. تو پہلے تذکرہ آیا محمد کا, ان کے بیٹے آگے جعفر بن محمد, ان کے بیٹے آگے موسیٰ بن جعفر. اور موسیٰ بن جعفر یہ معروف ہے امام کاظم کے لقب سے. اور انہی کی نسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ موسوی, یعنی کہ موسیٰ بن جعفر کو ماننے والے موسوی. امام جعفر کی نسبت سے اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں جعفری. تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ علی بن ابو طالب زندہ ہیں اور عنقریب واپس آئیں گے قیامت سے پہلے, اور محمد بن علی اور جعفر بن محمد اور موسیٰ بن جعفر,
وَتَكَلَّمُوا فِي الْإِمَامَةِ، اور کلام کریں امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں۔ کیا کلام کریں خلافت کے بارے میں؟ کہ بھی یہ ہے خلیفہ۔ کون؟ جناب علی، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، یعنی کہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، عمر خلیفہ نہیں ہے، عثمان نہیں، یہ ہے خلیفہ۔ وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ غیب جانتے تھے، عالم الغیب تھے۔ کون؟ یہ 12 امام، جناب علی، حسن و حسین، زین العابدین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، یہ سب غیب جانتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں 65 میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں، کن کو؟ نبیوں اور رسولوں کو۔ سارا غیب کا علم ان کو بھی نہیں دیا۔ اور بعد والوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہیں، تو یہ تو کفر ہو گیا اس آیت کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو امام برباری کہتے ہیں فَاحْذَرْهُمْ، تو آپ ان سے بچیے۔ کن سے؟ جو یہ عقیدہ رکھیں، رجت کا عقیدہ رکھیں، اور جو یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے امام عالم الغیب ہیں۔ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ان سے کیوں بچ کر رہیں؟ کیونکہ یہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ، اور جو اس عقیدے کا قائل ہو، جو یہ عقیدہ اختیار کرے، اس سے بھی آپ بچیں، وہ بھی کافر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، قال طعمة بن عمرو، کہ طعمہ بن عمر کہتے ہیں، کون ہیں؟ طعمہ بن عمر العامری الکوفی، فوت ہوئے 168 ہجری میں، یعنی کہ 168 ہجری میں، تو پرانے امام ہوئے طعمہ بن عمر۔ اس کے بعد کون ہے؟ سفیان بن عیینہ، اور ان کا تعارف پہلے بھی گزر چکا ہے۔ سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، تو کہتے ہیں امام بربہاری، طعمہ بن عمر و سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ من وقف عند عثمان و علی، جو توقف کرے عثمان اور علی کے پاس، تردد اختیار کرے عثمان و علی کے پاس، فہو شیعی، تو وہ شیعہ ہے، لا یعدل، اس کی تعدیل نہیں کی جائے گی، اسے عادل قرار نہیں دیا جائے گا، ولا یکلم، اور نہ اس سے کلام کیا جائے گا، ولا یجالس، اور نہ ہی اس کی مجلس میں بیٹھا جائے گا، نہ ہی اس کی صحبت اختیار کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جناب عثمان اور جناب علی یہاں پہ آ کے کئی لوگ رک جایا کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر خلیفہ اول، عمر خلیفہ دوئم، اور جناب عثمان کو تیسرا خلیفہ قرار نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے خلافت کے حقدار کون تھے؟ جناب علی، عثمان نہیں۔ تو جو جناب عثمان کو جناب علی پہ خلافت کے معاملے میں ترجیح دینے میں توقف اختیار کرے، تو امام برباری کہتے ہیں وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ میں سے لا یعدل، اسے عادل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ وعدے کر دوں کہ جو توقف اختیار کرے جناب عثمان کو جناب علی پہ فضیلت دینے کے معاملے میں، اس کا حکم اور ہے، اس کا معاملہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں جو خلافت کے معاملے میں توقف اختیار کرے۔ کیونکہ جناب عثمان کو خلیفہ کس نے مقرر کیا؟ تمام صحابہ کرام نے، بالاتفاق، بالاجماع، بغیر کسی اختلاف کے، حتیٰ کہ جناب علی بھی جناب عثمان کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں۔
تو اب جو کہے کہ جناب علی خلافت کے حقدار نہیں، جناب عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے، علی حقدار تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام سب کے سب صحابہ کرام کو غلط قرار دے رہا ہے، تو اس کی یہ حرکت نہایت خطرناک ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں امام بربہاری ان وقف عند عثمان والی، جو توقف اختیار کرے جناب عثمان و علی میں کے پاس، فهو شیعی، تو وہ شیعہ ہے، لا يعدل، اسے عادل قرار نہیں دیا جائے گا۔ عادل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کی حدیث قبول ہوتی ہے، وہ جس کی گواہی قبول ہوتی ہے، تو اس کو ایسا قرار نہیں دیا جائے گا۔ ولا یکلم، اور نہ ہی اس سے کلام کی جائے گی، ان کو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ولا یجالس، اور اس کی مجلس میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ ومن قدم علی علی عثمان، یہ پہلے گفتگو ہوئی اس کے بارے میں جو توقف اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، واضح طور پہ جناب عثمان کو جناب علی پہ ترجیح نہ دے خلافت کے معاملے میں، تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، عادل قرار نہیں دیا جائے گا، اس سے کلام نہیں کی جائے گی۔ لیکن ومن قدم علی، اور جو علی کو ترجیح دے دے عثمان پہ، فہو رافضی، تو وہ رافضی ہے۔ قد رفض امر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے معاملے کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کہ صحابہ کرام نے تو جناب عثمان کو خلیفہ مقرر کیا جناب علی سے پہلے، اور جو کہے نہیں علی عثمان سے آگے ہیں خلافت کے معاملے میں، تو وہ رافضی ہے، اور جو کہے علی جناب عثمان سے آگے ہیں فضیلت کے معاملے میں، وہ رافضی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب عثمان کا نمبر فضیلت میں جناب علی سے پہلے ہے، تو ان کی فضیلت میں وہی ترتیب ہے جو خلافت میں ترتیب ہے۔ تو کہتے ہیں ومن قدم علی علی عثمان، جو علی کو عثمان پہ فوقیت دے، فهو رافضی، تو وہ رافضی ہے۔ قد رفض، اس نے مسترد کر دیا ہے، اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے، امر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے معاملے کو۔ اور رافضہ کو رافضی کیوں کہا گیا تھا؟ اسی لیے کہ جناب زید بن علی بن حسین، ان کے جناب حسین کے پوتے زید بن علی بن حسین، ان سے کہا گیا آپ کی کیا رائے ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں تو ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے دوستی رکھتا ہوں دل کے لحاظ سے۔ تو ان کے جو ماننے والے شیعہ تھے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے موقف کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اسی سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ رافضہ، یعنی کہ جنہوں نے ابو بکر و عمر کے مقام کو ماننے سے انکار کر دیا، جناب زید کے موقف کو ماننے سے انکار کر دیا، جناب زید کو اپنا امام ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری ومن قدم علی علی عثمان، جو علی کو عثمان پہ ترجیح دے، فوقیت دے، تو وہ رافضی ہے۔ قد رافض، تحقیق اس نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے معاملے کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن قدم الاربعۃ علی جماعتہم، اور جو چاروں کو فوقیت دے ان کی جماعت پہ، چار ابو بکر عمر عثمان علی، ان چاروں کو فوقیت دے باقی صحابہ کرام کی جماعت پہ، وترحم علی الباقین، اور باقیوں کے لیے دعائے رحمت کرے، وکف عن زللہم، اور ان کی غلطی کو بیان کرنے سے گریز کرے، رک جائے، فہو علی طریق الاستقامہ، وہ استقامت کے راستے پہ ہے اور ہدایت کے راستے پہ ہے، فی ھذا الباب، اس باب میں، اس موضوع پہ، صحابہ کرام کے موضوع پہ، ان کے صحابہ کرام کے موضوع پہ پھر وہ ٹھیک ہے۔ کون ٹھیک ہے؟ جو چاروں ان صحابہ کو، پوری جماعت صحابہ کرام کی، ان پہ ترجیح دے، ان سے افضل قرار دے، ان سے بہتر قرار دے، لیکن باقی جو صحابہ کرام ہیں انہیں برا بلا نہ کہے، ان کے لیے دعائے رحمت کرے، ان کی غلطیاں بیان کرنے سے گریز کرے، تو یہ آدمی ہے استقامت کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ۔
اور کچھ نسخوں میں ہے ومن قدم الثلاثہ، جو تینوں کو ترجیح دے باقی صحابہ کرام کی جماعت پہ، یعنی کہ ابو بکر عمر عثمان کو افضل قرار دے باقی صحابہ کرام پہ، اور باقی میں جناب علی بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، ایک نسخے اور ایک ایڈیشن میں ہے اربع، 4 کو ترجیح دے، اور ایک ایڈیشن میں ہے 3 کو، اور دونوں کا مفہوم صحیح ہے۔ تو ومن قدم الاربعۃ علی جماعتہم، اور جو ان چاروں کو فوقیت دے صحابہ کرام کی دیگر جماعت پہ، وترحم الباقین، اور باقی کے لیے دعائے رحمت کرے، وکف عن زلالہم، اور ان کی گمراہی اور ان کی غلطی کو بیان کرنے سے رک جائے، گریز کرے، فہو تو وہ علی طریق الاستقامت والہدی، استقامت اور ہدایت کے راستے پہ ہے، فی ھذا الباب، اس موضوع پہ، اس باب میں، یعنی کہ صحابہ کرام کے معاملے میں وہ گمراہی سے محفوظ ہے۔ تو یہ تھے آج کے 2 مسئلے، ذرا تفصیلی تھے، لمبے تھے، اس لیے 2 ہی پڑھ سکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور امید ہے کہ کل اگر نہ صحیح تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کا عقیدہ صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، اور اس پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔